صدر آصف علی زرداری کا کرغزستان کا دورہ، استقبالیہ تقریب کا انعقاد۔ کرغزستان کے صدر کی جانب سے خیر مقدم کیا گیا۔ کرغز افواج کے دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر مملکت کی جانب سے معائنہ کیا گیا۔ دونوں ممالک کے ترانے بھی بجائے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا گندم کی مصنوعی قلت پر سخت نوٹس، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں فیصلہ، گندم کی ذخیرہ اندوزی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا واضح پیغام۔ اور بلوچستان کے ضلع زیارت میں پولیس پر حملہ، 2 SHO سمیت 9 اہلکار شہید۔ کلیئرنس آپریشن میں 15 دہشت گرد ہلاک۔ وزیر داخلہ کی جانب سے پولیس کی ستائش۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ قوم اور فورسز دہشت گردوں کی ہر سازش ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ کراچی میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، CDD اور وفاقی حساس ادارے کی خفیہ اطلاعات پر مشترکہ کارروائی۔ کالعدم BLA کے 2 تربیت یافتہ دہشت گرد گرفتار، 4 کلو بارودی مواد، ڈیٹونیٹر، پرائما، کارڈ اور بال بیرنگ برآمد۔ گرفتار ملزمان حساس تنصیبات کی ریکی اور معلومات دہشت گرد تنظیم کو فراہم کرتے تھے۔ دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نیٹ ورک بنانے میں بھی سرگرم تھے۔ انسداد دہشت گردی اور بارودی مواد ایکٹ کے تحت مقدمات درج، تفتیش کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ ملزمان سے مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔ پاکستان کے جائز آبی حق کے لیے ہر ضروری اقدام کیا جائے گا۔ کور کمانڈر کانفرنس کا فیصلہ، تمام کمانڈرز جنگ کے بدلتے کردار کے مطابق ملٹی ڈومین ٹرانسفارمیشن پلان پر تیزی سے عمل کریں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ہدایت۔ 274ویں کور کمانڈرز کانفرنس میں دو ٹوک پیغام دیا کہ پاکستان کی خود مختاری اور قومی مفادات کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف اپنے عوام کے تحفظ اور دفاع کا مکمل حق رکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام افغان طالبان کے زیر تسلط زمین پر بھارتی پراکسیوں کی روک تھام سے مشروط ہے۔ افواج پاکستان دہشت گردی کے خلاف انٹیلیجنس بنیادوں پر کارروائیاں جاری رکھیں گی۔ بھارت کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات پر سیاسی قیادت کا شدید رد عمل۔ سنتاس معاہدے پر یک طرفہ اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا، سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا کہ پاکستان ہر قیمت پر اپنے آبی حقوق کا دفاع کرے گا۔ چیئرمین بابلا نے کہا، مغربی دریاؤں پر نئے منصوبے اور ہائیڈرولوجیکل ڈیٹا کی فراہمی روکنا سنتاس معاہدے اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ فتنہ الخوارج کا گروپ کیپٹن عاصم طارق کو شہید کرنے کا دعویٰ، وزیر دفاع کا رد عمل۔ کھوکھلی تشہیر اور گمراہ کن دعوے پر فتنہ الخوارج کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے بے نقاب کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں کہا کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نے لکھا کہ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے ایک بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو شاید پاکستان میں چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی ایک اور نماز جنازہ مسجد جمکران میں ادا کر دی گئی۔ لاکھوں سوگواران کی نماز جنازہ میں شرکت۔ اہل خانہ، اہم حکومتی شخصیات اور حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کے صاحبزادے نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ بزرگ عالم دین آیت اللہ جباد آمنی نے شہید سپریم لیڈر کی نماز جنازہ پڑھائی۔ لاکھوں سوگواروں نے اپنے محبوب لیڈر کو آخری سلام پیش کیا۔ شہید سپریم لیڈر کا جسد مبارک بی بی معصومہ قم کے روضے پر آخری دیدار کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ لاکھوں سوگوار جلوس جنازہ میں شریک ہیں۔ جیسے خاکی کو عراق روانہ کر دیا جائے گا، مقدس شہر نجف اور اس کے بعد کربلا میں بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں تدفین ہوگی۔ شہید آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ تاریخی بن گئی۔ تہران میں تاریخی نماز جنازہ کی ادائیگی میں 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت۔ رائٹرز کی سیٹلائٹ تصاویر، جلوس جنازہ میں انسانی سمندر کی تصدیق۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جلوس جنازہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کے اتحاد اور مزاحمت کا پیغام ہے۔ عوامی اجتماع ایران کی آئندہ مذاکراتی حکمت عملی کو تقویت دے سکتا ہے۔ ٹرمپ دھمکیاں بند کرے ورنہ جواب دوسری زبان میں ملے گا، ایران کا سخت جواب۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محمد باقر ذوالقدر نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ 9 کروڑ سے زائد ایرانی عوام کو دھمکانے کے بجائے احترام کی زبان اختیار کریں۔ ایران بھی بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کو MOU یاد دلایا۔ عباس عراقچی کہتے ہیں، دھمکیاں جاری رہیں تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ امریکہ دستخط کی عزت کرے۔
سعودی خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی، بلومبرگ کے مطابق آرامکو نے ایشیائی خریداروں کے لیے اگست کی قیمتوں میں تاریخی رعایت دے دی۔ سعودی خام تیل کی قیمت میں $11 فی بیرل کمی، سال 2020 کی قیمتوں کی جنگ کے بعد پہلی بار تیل ڈسکاؤنٹ پر فروخت ہوگا۔ صارفین کو ریجنل بینچ مارک کے مقابلے میں $1.5 فی بیرل رعایت ملے گی۔ انسانیت کے خلاف جرائم تہذیب کی بنیادی اقدار کے منافی اور ناقابل معافی ہے۔ دنیا بھر میں تنازعات کی تعداد غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں مستقل مندوب عاصم افتخار کا نسل کشی، جنگی جرائم کی روک تھام کا خطاب، کہا قابض قوتوں کو اب بھی تحفظ حاصل ہے۔ حقوق کے لیے جدوجہد کرنے والے محصور عوام پر مظالم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج بلا لیا۔ قومی اہمیت کے اہم معاملات پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی معاشی، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ داخلی امن و امان اور سیکیورٹی انتظامات پر بھی کابینہ کو بریفنگ دی جائے گی۔ اجلاس میں خطے کی مجموعی صورتحال اور قومی سلامتی سے متعلق امور پر زیر غور آئیں گے۔ کابینہ اجلاس میں مختلف کابینہ کمیٹیوں کے فیصلے توثیق کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ صدر زرداری کی 4 روزہ دورے پر کرغزستان آمد۔ کرغز صدر صادر زاپاروف کا کولبین بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر زرداری کا استقبال۔ صدر زرداری کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ صدر زرداری اور کرغز صدر صادر زاپاروف دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان صوبائی اسمبلی میاں شاہد حسین خان اور محمد اون جہانگیر کی ملاقات۔ عوامی مسائل کے حل، امن و امان کی صورتحال اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ ارکان صوبائی اسمبلی کی وزیر اعلیٰ کو تیسرا سرپلس بجٹ پیش کرنے پر مبارکباد۔ مریم نواز نے کہا عوام کی خدمت کا سبق ہمیشہ قائد نواز شریف سے ہی سیکھا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ حوالدار لالک جان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت۔ شہید کی مزار پر پھول رکھنے کی پربکار تقریب کمانڈر FCA میجر جنرل سید امتیاز حسین گیلانی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ کا شہید کو خراج عقیدت۔ شہباز شریف کہتے ہیں دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا ان کے بے مثال جذبہ حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ قوم شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا امن اور خود مختاری کے لیے شہداء کی قربانیوں کا قرض کبھی نہیں اتارا جا سکتا۔ اسلام آباد، پشاور اور لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش نے رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ اسلام آباد میں بادل چھا گئے، بارش کی پیش گوئی۔ کرک پہاٹ اور میاں بالی میں بھی بادل برس پڑے۔ پشاور میں آندھی، بارش اور حادثات سے 8 افراد زخمی۔ ملک بھر میں 8 جولائی تک بادل برسنے کا امکان۔ اپر اور لوئر چترال کے علاقے دریائی کٹاؤ کے زد میں۔ سیلاب کے باعث کئی علاقوں کی رابطہ سڑکیں بند۔ آپریشن کے مقام پر دریائی کٹاؤ کے باعث مرکزی شاہراہ اور دریا برد ہونے کا امکان۔ کراچی آج بھی شدید گرمی اور حبس کی لپیٹ میں، پارہ 37 ڈگری تک جانے کا امکان۔ برطانیہ کو تیسری ہیٹ ویو کا سامنا، درجہ حرارت مسلسل 10 دن 30 سینٹی گریڈ سے زائد رہنے کا امکان۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق رواں ہفتے کے وسط سے درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی نے 8 سے 21 جولائی تک مڈلینڈز، ایسٹرن اور سدرن انگلینڈ کے لیے ایمبر الرٹ وارننگ جاری کر دی۔ اور میزبان امریکہ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ سے باہر۔ پری کوارٹر فائنل میں بیلجیم نے 4-1 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ کرسٹیانو رونالڈو کا بھی ورلڈ کپ جیتنے کا خواب ٹوٹ گیا۔ اسپین نے پرتگال کو 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پرتگال کی شکست کے ساتھ رونالڈو کا ورلڈ کپ کا سفر اختتام پذیر۔ پرنم آنکھوں کے ساتھ گراؤنڈ چھوڑ گئے۔